اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح آمین یا رب العالمین. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فہم قرآن ڈے 85 اور ہمارا جو اسپیشل سیریز چل رہی سورہ لقمان کی ڈے 4 میں آپ کا استقبال کرتی ہوں. تو چلیے ہم لوگ سورہ لقمان سورہ لقمان کے جو ہے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم لوگوں نے الحمدللہ آیت نمبر کل آیت نمبر 11 12 اور 13 جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا. تو ابھی ہم لوگ انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. کل ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں پڑھی تھی. مین جو سبجیکٹ تھا کل کا وہ کیا تھا؟ شکر گزاری تھا. ٹھیک ہے. تو مین جو ہے کل ہم لوگوں نے شکر گزاری پڑھی کہ کس طریقے سے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ دل سے شکر گزاری ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے. یعنی کہ اپنا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا عطا کیا ہے بنسبت یہ دیکھنے کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کے لیے جو ہے کیا کمی ہے. تو ہماری اکثر نظر کیا ہے؟ کمی پر ہوتی ہے بنسبت جو ہے اچھی چیزوں کے، بنسبت نعمتوں کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے کہ اور جو بھی شکر ادا کرے گا تو وہ اس کے لیے ہی کیا ہے؟ بہتر رہے گا. اور جو کفر کرے گا، جو شکر ادا نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بے نیاز ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے. اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ امیر ہے بول سکتے ہیں، مالدار ہے بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی چیز کی، کسی انسان کی، کوئی تعریف کی، کوئی چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ لقمان حکیم جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی، تو انہوں اپنی حکمت کے جو تقاضا ہے وہ پہلا تو شکر گزاری تھا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں اپنی حکمت کو اپنے حد تک نہیں رکھے بلکہ اپنی حکمت کو اپنے بچے کی جو ہے ٹورڈز انہوں ٹرانسفر کر رہے، اور ایک اچھی نصیحت کے ساتھ جو ہے انہوں اپنے بچے کے اندر جو ہے وہ حکمت کو بلڈ کر رہے ہیں، وہ حکمت کو جو ہے پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ والدین کے لیے اگر اپنے اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں اور والدین جو ہے اگر واقعی میں اپنی اولاد کے بارے میں ہمدرد ہے، ان کی فکر اگر جو ہے دنیا اور آخرت کی، تو پھر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی نصیحت کرے. تو یہاں پر جو ہم لوگ کل دیکھے کہ یعظہ یعنی کہ اچھی نصیحت، موعظت جو ہے ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل پر اثر کرے. یعنی کہ بہت ہی پیار سے، محبت سے جو ہے ان کے والد یعنی کہ لقمان حکیم جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یعنی کہ آپ کو صرف اپنے آپ کو نہیں جو ہے بچانا ہے بلکہ جو ہے اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو یعنی کہ ناراضگی ہے یا جہنم کی جو آگ ہے اس سے بچانا ہے. یہ اصل محبت ہے اولاد کے ٹورڈز، یہ اصل ہمدردی ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر طریقے کی جو ہے چیزیں فراہم کر دے رہے اولاد کو، ہر مال دولت ٹوائز ہر چیز جو ہے اولاد کو دے دے رہے، اور یہ نہیں سکھا رہے کہ اولاد کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخرت کی کیسی تیاری کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ڈیولپ کرے، اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. تو ایک جو ہے یعنی کہ ایک ایسا جو ہے پرسن کو جو ہے ہم ڈیولپ کر کے وجود میں لے کر آ رہے جو نہ
اللہ کے حقوق جاننے والا ہے، نہ جو والدین کا حق جاننے والا ہے، نہ جو لوگوں کا حق جاننے والا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ لقمان حکیم جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور تا قیامت تک ان کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی حکمت کی جو واعظ ہے، جو نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو کہ کس طریقے سے لقمان حکیم نے جو ہے یعنی کہ وزڈم سے جو ہے کس طریقے سے کام لیا، ان کی عقل مندی کتنی تھی کہ وہ جو ہے خود اپنے آپ کو جو ہے نہیں بچا رہے تھے، بلکہ ساتھ میں اپنے جو ہے اولاد کی بھی ان کو فکر تھی، اور انہوں اپنے بیٹے کو کس طریقے سے آخرت کے نقصان سے بچائے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ سے اور جو ہے لوگوں سے جو ہے کس طریقے سے جوڑا۔ تو وہ ہم لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور آیت نمبر 13 میں لقمان حکیم جو ہے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے ہیں کہ کسی حال میں چاہے کچھ بھی ہو جاؤ شرک جو ہے نہیں کرنے کا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کرنا، کسی اور کو جو ہے شریک کرنا، چاہے وہ الوہیت میں رہو، یعنی کہ الوہیت کا مطلب کیا ہے، عبادت میں جو ہے شریک کرنا رہو، یا پھر جو ہے ربوبیت میں رہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب مان رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، یا اللہ تعالیٰ کے جو کوالٹیز ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے، اس کے اندر جو ہے کسی اور کو شریک کر رہے، تو پھر یہ جو ہے انہوں بتا رہے کہ یہ بالکل بھی نہیں کرنے کا ہے اپنے بیٹے کو، اور ساتھ میں یہ اس کا ریزن بھی دیے، یہ نہیں کہ صرف جو ہے بس شرک نہیں کرنے کا ہے، کیوں نہیں کرنے کا ہے بھائی، ریزن کیا ہے، تو یہ نہیں کہ بھائی بس میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی کہ شرک جو ہے سب سے بڑا کسی کی جو ہے حق تلفی ہے، اور پھر کیا ہے کہ شکر کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے شرک کرے، کیونکہ شرک جو ہے انسان جب شکر کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے جو دینے والا جو بھی سامنے والا جو دے رہا ہے ہم کو، اس کو جو ہے ایکنالج کرتا ہے، اس کا اظہار نعمت کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی، ہم کو وجود میں لایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام نعمتیں دی، اور اس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے، ٹھیک ہے۔ کل جیسا میں بتائی تھی نا کہ 3 چیزیں بتائی تھی میں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم کیسا ہوگا، شرک، کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارا کریٹر ہے، خالق ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یعنی کہ کون سی جو ہے کس طریقے سے یہ پاسبل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، ایک تو یعنی کہ پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ہم کو نعمتیں، والدین کی نعمت عطا کرے، جسمانی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، صلاحیتیں ہم کو عطا کیا، قوت ہم کو عطا کیا، سوچنے سمجھنے کے دماغ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور پھر کیا ہے کہ یہ تمام جو باڈی میں جو ہمارے اتنے آرگنز ہے، یہ تمام چیزیں ایک ایک جو ہے بال، ناخن، ہماری آنکھوں کی جو ہے پلکیں، ہر چیز کے جو ہے ہم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی کائنات ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی یونیورس جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں، تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں دے اور ہمارا وجود جو ہے کسی اور کے سامنے جھکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ پھر یہ کیا ہے، جس ظلم کیا ہے، جس کو جو حق دینا ہے وہ نہیں دینا۔ تو یہاں پر اللہ کا حق ہے کہ انسان جو اللہ کے سامنے جھکے، ویسے اللہ تو غنی الحمید ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ظلم جو ہے پھر انسان انڈائریکٹلی خود اپنے نفس پر کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا کر۔ تو پھر جو ہے یہاں پر کیا ہے کہ شرک جو ہے سب سے بڑی ناشکری بھی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر شرک جو ہے ان الشرک لظلم عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قرآن کی آیت سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو دوسرا جو ہے آپ یہ بھی بات لکھ لیجئے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم کے ساتھ ساتھ شرک سب سے بڑی جو ہے ناشکری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے چیزوں کے استعمال کر کے اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ تو خیر پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 14 میں اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔
اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 14 میں فرما رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگ گئے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹ کر آنا ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا ہم لوگ وقفہ دیتے ہیں، اذان کے بعد پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ہم نے خود انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرے، وہ والدین کے جو ہے حقوق کو جو ہے نبھائے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ابھی تو جو بات چل رہی تھی وہ کیا تھی کہ جو ہے یعنی کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے جو ہے بات کر رہے ہیں، رائٹ۔ اب یہاں پر جو ہے بات چینج ہو کر ٹرانسلیشن یہ ہوا کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے ہٹ کر اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک انسان کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر جو ہے ایک والد اپنے بیٹے سے یہ جو ہے نصیحت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں پیدا کر رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے خود جو ہے انسان کے دل میں اس کے والدین کی معرفت جو ہے پیدا کرے، اس کے والدین کی جو ہے حقوق جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ کہ والدین اگر خود اپنے بارے میں یہ بولیں کہ میری عزت کرو، میرے جو ہے ریسپیکٹ کرو، میرے سے محبت کرو، تو اس کا اتنا زیادہ جو ہے اثر نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ خود جو ہے یہ چیز کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پر جو ہے مخاطب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بتا رہے ہیں کہ والدین کے حقوق جو ہے کیا ہے اور کس وجہ سے ہے، وجہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو اگر ہم غور کریں گے تو کل بھی جس طریقے سے ہم لوگ پڑھے تھے کہ یا بنیا، ٹھیک ہے، تو انہوں اپنے بیٹے سے جو ہے بہت ہی محبت سے پیار سے جو ہے بات کریں کہ یا بنیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو نصیحتیں یہاں پر آ رہی ہے شرک کی بات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے انہوں پیدا کر رہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ہے آگے بھی جو احکامات آنے والے ہیں، چیزیں کہ نماز کے بارے میں بتایا جا رہا، اخلاق کے بارے میں بتایا جا رہا، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا کہ انہوں جو نصیحت کر رہے تو ان کا بیٹا اتنا جو ہے بڑی ایج کا ہے کہ وہ سارے چیزیں جو ہے یہ سننے کے قابل ہے، اس کو جو ہے اپنے اندر جو ہے ایبزارب کرنے کے جو ہے قابل ہے، تو ان کو جو ہے پھر اب یہ نصیحت
کر رہے ہیں. تو دیکھیے کہ ضروری ہے کہ ہم بچپن سے بھی جو ہے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں. پھر جیسا ہم کو دکھ رہا کہ بچے ہمارے باتوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں تو پھر ہم ان کو جو ہے یہ چھوٹی چیزیں جو ہے پھر ان کے لیول سے جو ہے ہم ان کو باتیں سمجھاتے جائیں. تو شرک کے بارے میں اگر بالکل چھوٹے بچے کو بتا رہے تو اس کے لیول سے بتائیں گے, تھوڑے سے اور بڑے بچے کو بتا رہے تو اس کے لیول سے جو ہے ہم بتائیں گے. اور ساتھ میں جو ہے ہم خود والدین جو ہے اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو ہے والدین کی عزت کرنا ہے, والدین کا جو ہے حقوق ادا کرنے کا ہے, کیونکہ یہ بچوں کو سکھانا پڑتا ہے. دیکھیے کہ کل ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ شکر گزاری بچوں کو سکھانا ہے, والدین کی جو ہے یعنی کہ عزت کرنا بھی جو ہے ہم کو بچوں کو جو ہے سکھانا ضروری ہے. تو کیونکہ بچے پیٹ سے ہر چیز سیکھ کر نہیں آتے ہیں, والدین کو ہی بچوں کو جو ہے سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر اب پہلی چیز کیا بولے اللہ تعالیٰ کے دونوں والدین کے حقوق ادا کرنے کا, یعنی کہ باپ بھی اس کے اندر جو ہے آگے اور پھر جو ہے ماں بھی اس کے اندر جو ہے آگے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پھر الگ سے ماں کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ماں نے تمہارے کو پیٹ میں جو ہے پالا اور وہنن علی وہنن جو ہے اس نے برداشت کیا. یعنی کہ باپ کا بھی حق ہے, ماں کا بھی حق ہے, پر ماں کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ پھر الگ سے پھر مینشن کر رہے, دونوں کا ایک ساتھ مینشن کر کے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے الگ سے مینشن کر رہے اور یہ بتا رہے کہ اس نے جو ہے کمزوری پر کمزوری جو ہے تم کو یعنی کہ برداشت کر کے جو ہے تم کو پالا ہے. تو یہ ایکچولی سمجھنے کی جو ہے اولاد کو ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے, شعور جو ہے بچوں کو جب آ جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ ماں نے کس طریقے سے اس کو پیٹ میں رکھا, کس طریقے سے پالا پوسا بڑا کیا, کس طریقے سے پیدا کرنے کے لیے جو ہے جو مراحل سے وہ گزری, دودھ پینے کے جو ہے مراحل سے جب جو ہے وہ تمام جو ہے دودھ پلانے کے مراحل سے جب وہ گزری, تو یہ چیزوں کو بچوں کو جو ہے اس کا احساس نہیں رہتا. اب جیسا باپ کے جو ہے جو بھی چیز ہے سامنے نظر آتی ہے, یعنی کہ باپ جو ہے پیسوں سے ہیلپ کر رہا ہے اور پھر یعنی کہ ہر ہماری جو ہے نیڈ کو پوری کر رہا ہے, ہماری ایجوکیشن کو پوری کر رہا ہے, ہمارے جو ہے یعنی کہ کپڑے لتے ہر چیز کو پورے کر رہے. اب دوسری طرف جو ہے ماں کا اگر دیکھیں گے تو ماں کی یہ جو سیکریفائسز ہے وہ بچہ جو ہے جب بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ماں کے سیکریفائسز, یہ ماں کے کنٹریبیوشنز اس کو یاد نہیں رہتے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پہ اولاد کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ تم کو یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں نے کس طریقے سے تم کو جو ہے جنم دیا. اب دیکھیے کہ حقیقت بھی بات ہے نا کہ جب ماں ایک عورت جو ہے پریگننسی کے دور سے گزرتی ہے تو وہ کس طریقے سے ضعف پر ضعف جو ہے وہن پر وہن یا پھر کمزوری پر کمزوری جو ہے وہ برداشت کرتی ہے. اور دیکھیے کہ کمزوری ہر طریقے کی کمزوری ہوتی ہے, فزیکل ویکنیس ہوتی ہے اس کو, یعنی کہ پیر اور ہڈیاں اور اس کی دانت اور اس کے بال ہر چیز جھڑنا شروع ہو جاتی ہے, ہر چیز میں کمزوری آ جاتی ہے, ڈیفیشینسیز جو ہے اس کو ہو جاتی ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ وہ ایموشنلی بھی جو ہے یعنی کہ اپنے اندر کافی چینجز جو ہے وہ محسوس کرتی ہے, یعنی کہ بے وجہ کہ اس کو غصہ آ جاتا ہے, بے وجہ کہ رونا آ جاتا ہے, بے وجہ کہ جو ہے ڈپریشن میں جو ہے وہ چلے جاتی ہے. الگ الگ جو ہے لوگ الگ الگ چیزوں کو جو ہے فیس کرتے ہیں, اور ساتھ میں کسی کو جو ہے بھوک نہیں لگتی, کسی کو کھانا نہیں کھایا جاتا, کسی کو کوئی اسمیل نہیں برداشت ہوتی, وہ جو ہے اچھے سے کروٹ نہیں لے سکتی, وہ اچھے سے لیٹ نہیں سکتی, اور پھر جو ہے پیٹ میں درد, کمر میں درد, پیروں میں درد, ہر قسم کی چیزیں. یعنی کہ ایک چیز ہو تو بتائیں, ہر طریقے سے جو ہے اس کو یعنی کہ وہ پوری جھنجھوڑی جاتی ہے. پھر جب وہ کھانا کھاتی ہے تو اندر جو ہے اس کا جو فیٹس ہے, وہ جو بچہ ہے, وہ تمام چیزوں کو سک کر لیتا ہے کہ ہمیشہ اس کو جو ہے بھوک ہی جو ہے محسوس ہوتی ہے. تو پھر اس کو ہمیشہ جو ہے بھوک محسوس ہوتی ہے, کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو اس کا جو ہے پریگننسی کا. اچھا یہ 1 دن ہے, 2 دن ہے, 4 دن ہے, 1 مہینہ ہے, بلکہ جو ہے مسلسل 9 منتھس جو ہے وہ یہ فیز سے جو ہے گزرتی ہے. اس کے بعد ایک موت کے جو ہے جیسا کہ موت کے منہ میں جیسا انسان جاتا ہے, تو اس طریقے سے وہ ایسے خطرناک جو ہے پیریڈ سے گزر کر وہ ڈیلیوری کا جو وقت ہوتا ہے, یعنی کہ جہاں پر تکلیف کی انتہا جو ہے اپنی پیک پر پہنچی ہوئی رہتی ہے, تو وہ ڈیلیور جو ہے بچے کو کرتی ہے. اچھا پھر یہاں تک اس کی آزمائش جو ہے ختم نہیں ہو جاتی, یہاں پر اس کی سیکریفائز یا اس کا جو ہے بچے کے ٹورڈ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ پھر جو ہے اس کا 2 سال کا جو ہے فیڈنگ جو پیریڈ ہوتا ہے, جس میں وہ اس کو 24 آورز اس کو جو ہے سروس دینا پڑتا ہے. یعنی کہ مسلسل
ہر ٹائم اس کو اپنے بچے کے لیے اویلیبل رہنا پڑتا ہے. رات کی نیند نہیں ہے, دن کا جو ہے چین نہیں ہے. جب بچے کو ضرورت ہے تو وہ بچے کو جو ہے سرو کرتی ہے, ہر بچے کا جو ہے صفائی کا, پاکی کا, ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. پھر جو ہے بچے کو کچھ ہو نہ جائے تو پھر وہ ہر قسم کا پرہیز کرتی ہے, کئی چیزیں نہیں کھاتی ہے. تو بہرحال ماں کی جو سیکریفائز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر جو ہے ذکر کر رہے ہیں کہ کمزوری پر کمزوری, وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور پھر ساتھ میں دودھ چھڑانے کے لیے اس کو جو ہے 2 سال لگتے ہیں. اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دودھ جو ہے 2 سال تک ایک عورت کو جو ہے اپنے بچے کو پلانا چاہیے. تو پھر جو ہے دودھ چھڑانے تک کا بھی جو وقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ یہ بھی تکلیف کا وقت ہے, یعنی کہ یہ بھی کافی جو ہے سیکریفائس کا وقت ہے. جب ماں اتنا تم کو کرتی ہے تو پھر تمہارا کیا یہ جو ہے فرض نہیں ہے, تمہارا جو ہے والدین کے ٹورڈ جو ہے فرض نہیں ہے کہ تم اس کا جو ہے پھر شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو دونوں کا بھی جو ہے شکر ہم کو ادا کرنے کا ہے. اور جو ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے والدین کا شکر کیا ہے کہ والدین کی پھر جو ہے ہم کو فرما برداری کرنے کا ہے. اچھا, سفیان بن عیینہ جو ہے ان کا قول ہے, یہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ایک انسان 5 وقت کی جو ہے نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے تو گویا وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. اور جو انسان 5 نمازوں کے بعد جو ہے پیرنٹس کے لیے دعا کرتا ہے, اپنے والدین کے لیے اگر وہ دعا کرتا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے ٹورڈز جو حق ہے وہ ادا کرنے کا جو ہے کچھ یعنی کہ ادا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتا ہے. یعنی کہ 5 نمازوں سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے اور پھر جو ہے 5 نمازوں کے بعد دعا سے جو ہے والدین کا حق ادا ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ سجدوں میں یا پھر اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے ہم والدین کے لیے دعا کریں, اور پھر ربنا اغفر لی ولی والدیہ یہ والی دعا کر سکتے ہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ والی جو ہے ہم ان کے لیے جو ہے دعا کر سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ والدین کے بارے میں ہم کو یہ والی تو حدیث میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ 3 درجے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میرے سب سے اچھے اخلاق کا, میرے سب سے اچھے بیہیویئر کا, میرے جو ہے ساری چیزوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, جب ایک صحابی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری ماں, دوسری بار تمہاری ماں, تیسری بار تمہاری ماں, چوتھی بار پھر تمہارے جو ہے والد. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ حدیث تو سب کو معلوم ہے, پر میں آپ کی توجہ اس بات پہ کرانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے سوال کیا کیا کہ میرے سب سے اچھے بیہیویئر کا حقدار کون ہے. یہ چیز پر جو ہے ہم کو تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ہمارے سب سے اچھے بیسٹ بیہیویئر کا حقدار ہماری پہلے ماں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے والد ہے. تو ہم ان کے ساتھ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم کو کہ شکر گزاری کا جو ہے اظہار کرنے کا ہے. اب شکر گزاری کے بارے میں ہم لوگ کل پڑھے کیا ہے, اعتراف نعمت اور اظہار نعمت. تو کس طریقے سے جو ہے ہم دل سے, زبان سے اور عمل سے جو ہے اپنے والدین کے ٹورڈ جو ہے ہم شکر گزاری کا اظہار کریں گے. اب دل سے کس طریقے سے کہ پہلے تو احساس ہو دل میں کہ ان کا کتنا زیادہ احسان ہے, ہمارا جو آج وجود ہے وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہے. یہ احساس ہمارے دل میں رہنا جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں میرے والدین کی وجہ سے ہوں. ہم کیا ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے تو ہم جو ہے بڑے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں اور تمام جو ہے صلاحیتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہم ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی آج میں جو کچھ ہوں اپنی وجہ سے ہوں. نہیں, آپ کا جو ہے آج آپ جو کچھ ہے, آپ کی جسم میں جو خون دوڑ رہا وہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ کا ہے. آپ کی جسم کا وجود, آپ کی ہر چیز جو ہے آپ کے والدین کی جو ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے والدین کی جو ہے دین ہے. تو دنیا میں انسانوں میں سب سے پہلے اگر آپ کو کسی کا شکر گزار بننا ہے تو پھر والدین کا بننا ہے. کیا ہے, انسانوں میں سب سے پہلے اگر کسی کا شکر گزار بننا ہے تو کس کا بننا ہے, آپ اپنے والدین کا بنے. اپنے پورے وجود کا کریڈٹ آپ جو ہے دل سے اپنے والدین کو دینے والے بنے. یہ سب سے پہلی چیز جو دل سے آپ کو کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسرا کیا ہے, زبان سے. زبان سے کیسا شکر ادا کریں گے بھائی کہ جا کر جو ہے بولیں گے کہ شکریہ. ٹھیک ہے, چلو یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کو بولنا چاہیے, اپنے امی ابو کو بولنا چاہیے کہ بھائی آج ہم جو کچھ ہے مما آپ کی وجہ سے, ابو آج ہم جو بھی ہے آپ کی وجہ سے, آپ نے کتنا ہمارا خیال کیا, آپ نے بچپن سے ہمارے ہر چیز کا خیال رکھا,
تو ہر چیز کا جو ہے اکنالج ان کو کریں، زبان سے ان کا شکریہ ادا کریں. دیکھیے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم دنیا میں ہر کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک شکریہ ادا نہیں کرتے تو اپنے والدین کا ہی جو ہے شکریہ ادا نہیں کرتے. یا تو جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں جو بھی کرے ان کا حق تھا، ہمارا جو ہے حق تھا، کیا کرے بہت بڑا کام کرے کیا، ایسا احسان کرے کیا. تو یہ والا ایک تو جو ہے ایسا بدتمیزی کا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے. یا دوسرا یہ رہتا کہ ہم ان کو اتنا زیادہ ستائے ہوئے رہتے ہیں کہ ہمارے کو شرم آتی ہے ان کو جو ہے پھر اب یہ بولنے کے لیے کہ بھائی جو ہے مما آپ کا جو ہے اتنا آپ نے ہمارا جو ہے خیال کیا، ہم آپ کے جو ہے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. تو شاید ہم کو شرم آتی ہے تو پھر ہم جو ہے نہیں کہتے. تو بہرحال ہم کو جو ہے زبان سے ان کا جو ہے ایکنالج کرنا چاہیے ہر چیز سے، اور پھر جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی تعریف کر سکتے ہیں ان کے سامنے، یا ان کے پیچھے جو ہے ان کی تعریف کریں، ان کا چرچا کریں، انہوں جو ہمارے جو ہے ہمارے لیے جو مہربانیاں کریں میں اس کا چرچا کریں. اور سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے جو ہے دعائے خیر کرے. اگر وہ زندہ ہیں تو بھی دعا کرے، اگر انہوں جو ہے وفات پا چکے ہیں تو بھی ان کے لیے جو ہے خوب جو ہے ہم کو دعائیں کرنے کا ہے. تو یہ طریقہ ہے اپنے والدین کا جو ہے شکر ادا کرنے کا، ماں کا اور باپ کا. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا کیا ہے، عمل سے. اوکے. تو 3 چیزیں ہیں نا شکر میں، کیا ہے، زبان، اور پھر جو ہے دل، زبان اور عمل. اب عمل سے کیسا شکریہ ادا کریں گے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بھئی ان کی ہر طریقے سے خدمت کریں گے، ان کی ہر ضرورت کو جو ہے ہر ضرورت کا جو ہے خیال رکھیں گے، اور پھر ہر ٹائم ان کے لیے جو ہے اویلیبل رہیں گے. ٹھیک ہے. کہ ہر چیز کی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے ہم کو ان کی جو ہے خیال رکھنے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اب اگر انہوں قریب ہیں تو ہم یہ کریں گے. اب جیسے اکثر جو ہے اور لڑکیاں جو ہے شادی ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے اپنے سسرال چلے جاتی ہے، تو وہاں پر قریب رہ کر اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اب عمل سے آپ کس طریقے سے کریں گے کہ ایسے کام کریں گے جس سے ان کا جو ہے نام روشن ہو. ٹھیک ہے. ایسے کام کریں گے جس سے ان کا، کیونکہ آپ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، آپ جو بھی کریں گے آپ کے والدین پر آئے گا. آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کے والدین کی تعریف ہوگی، اگر آپ برے کام کریں گے تو ان کے بارے میں جو ہے لوگ برا کہیں گے. تو ہم کو پہلی تو چیز کیا ہے، اچھے کام کرنے کا ہے. دوسرا کیا ہے کہ ان کے لیے ثواب جاریہ کے لیے ایسے کام کریں گے جس کا ان کو فائدہ ہوگا. ثواب جاریہ کے کام کریں گے کہ انہوں زندہ ہیں تو بھی ان کو اجر مل رہا، اور انہوں اگر وفات پا چکے ہیں تو بھی ان کو اجر مل رہا. اور یہ سب سے بیسٹ گفٹ ہے جو ایک اولاد اپنے والدین کو دے سکتی ہے. یہ سب سے بیسٹ گفٹ ہے جو ایک اولاد اپنے والدین کو دے سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں گے، ثواب جاریہ کے کام کریں گے، خوب نیکی کے کام کریں گے. آپ کی جو بھی نماز ہیں، آپ کی عبادتیں ہیں، آپ کے ہر اچھا کام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلانا ہے، ہر ایک کام کا جو ہے اجر ان کو مل رہا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے شکر گزاری کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور یہ سب سے بیسٹ گفٹ ہے جو ایک اولاد اپنے والدین کو دے سکتی ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے ایک نیکی کا، آخرت میں جو ہے اچھے درجات کا جو ہے ذریعہ بنے، نہ کہ الٹا یہ ہو کہ بھئی آپ ان کی جو ہے نقصان کا ذریعہ بنے. جیسا حدیث میں آتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں میں، کہ کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو پیرنٹس کے جو ہے قیامت میں کچھ جو ہے اولاد ایسی رہے گی قیامت کے دن کہ وہ اپنے پیرنٹس کی نیکیوں کو کھا لے گی. ٹھیک ہے. پیرنٹس کی کیا ہے، نیکیوں کو کھا لے گی، نیکیوں کو ختم کر دے گی. یعنی کہ پیرنٹس کے نام اعمال میں نیکیاں تو بہت زیادہ تھی، پر اولاد ایسی بدبخت تھی کہ اس نے اپنی پیرنٹس کی نیکیوں کو برباد کر دیا، ختم کر دیا. کس طریقے سے؟ اب یہ جو ہے یعنی کہ وہ پیرنٹس جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے اور انہوں غلط کام کریں گے تو پھر اس کا گناہ جو ہے، حالانکہ ماں تو جو ہے جانماز پر بیٹھی ہوئی ہے، باپ تو جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے دین کا کام کر رہا ہے، پر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے جو اولاد غلط کام کرتی ہے تو وہ جو ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے اس کے تمام نیکیاں جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں. تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ ان کنکلوژن اس کے بارے میں یہ بولوں گی کہ بھائی جس کے پیرنٹس الائیو ہیں، جس کے پیرنٹس زندہ ہیں، وہ جو ہے ہر طریقے سے جو ہے ان کی ٹورڈز خدمت کرے، ان کا جو ہے خیال رکھے، ان کی جو ہے احساس کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعد میں جب وہ چلے جائیں گے تو پھر افسوس کرنے سے، رونے سے، اور پھر جو ہے یعنی کہ ریگریٹ کرنے سے جو ہے بعد میں پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا. ابھی جب ہیں وہ ہمارے نزدیک تو پھر ہم ان کی قدر کریں. اگر وہ آلریڈی جا چکے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے جو ہے دعائے خیر کریں، اور ان کو جو ہے اپنی طرف سے دعاؤں کا تحفہ اور ساتھ میں جو ہے نیکیوں کا تحفہ جو ثواب جاریہ کی شکل میں جو ہے ان کو پہنچانے کی جو ہے کوشش کریں. تو یہ سب سے جو ہے بہتر چیز ہوگی.
تو خیر یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ان کی کیا کرنے کا ہے آپ کو، والدین دونوں کی بھی اور ساتھ میں خاص طور پہ ماں کی، تو ان کا جو ہے آپ کو شکر گزار بننے کا ہے اور میری ہی طرف تجھے جو ہے پلٹ کر آنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی اور کو شریک کرے، اب یہاں پر ایک ایکسیپشنل کیس اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ سارے چیزوں میں آپ کو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے، خوبصورت معاملہ کرنا ہے، بیسٹ چیز جو ہے آپ کو ان کو دینے کا ہے، بیسٹ ورڈ، بیسٹ خدمت، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے یعنی کہ بیسٹ ایکسپریشنز اور بیسٹ کیئر، بیسٹ لو، ہر چیز جو ہے بیسٹ گفٹس، ہر چیز جو ہے اچھی دینے کا ہے۔ پر اب کیا ہے کہ ایک ایکسیپشنل کیس ہو گیا، اگر وہ لوگ جو ہے تمہارے اوپر اللہ کی نافرمانی کرنے کا جو ہے دباؤ ڈالیں، شرک کرنے کا دباؤ ڈالیں، تو اب اس کے بارے میں جو ہے یہاں پر یو شوڈ بی ویری کلیئر، آپ ان کو جو ہے کلیئر میسج پہنچا دینا ہے کا ہے کہ نو کمپرومائز ان دین، نو کمپرومائز ان اللہ's آرڈر، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا صاف طریقے سے بتا دیں گے آپ۔ اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں سورہ عنکبوت میں ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، سعد بن ابی وقاص کے جو ہے بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی ماں جب قسم کھا لیے تھے کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم اسلام کو نہیں چھوڑ دیں گے، تو کیا ہے کلیئرلی جب انہوں یہ بتا دیے کہ امی اس کے اندر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تو پھر ان کی امی جو ہے پھر کیا کرے، واپس اپنی جو ہے قسم توڑ کر کھانا پینا شروع کر دیے۔ تو یہ ہمارا جو ہے دین کے معاملے میں، ہاں اب یہ نہیں کہ بھئی آپ اس میں بھی سختی کریں، بلکہ بہت ہی محبت اور بہت ہی پیار سے، بہت ہی کمپیشنیٹ وے میں جو ہے ہم یہ بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے کمپرومائز میں نہیں کر سکتی، یہ ایک چیز ہے جو میں آپ کی بات، اس میں آپ کی بات نہیں سنوں گی، اس کے علاوہ آپ ہر چیز بول لو، میرے جان جگر حاضر ہے، پر اگر آپ یہ بولیں گے کہ دین چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، عبادتیں چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، پردہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بولیں گے تو پھر اس میں جو ہے کوئی آپ کی جو ہے بات میں نہیں سن سکتی، پر باقی کے ہر چیز میں جو ہے میں بات سنوں گی۔ تو اب اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ پر ان کے ساتھ دیکھیے کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیے وہ بات کہ یہ بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر کیا ہے کہ وہ اگر تمہارے والدین جو ہے مشرک ہی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، اتنے برے ہیں کہ تم کو جو ہے برائی کی طرف اکسارے، ٹھیک ہے، اتنے برے ہوں گے انہوں، پر پھر بھی جو ہے تمہارا کام کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی نرمی کا معاملہ تمہارا کو کرنے کا ہے، کہ کیا بتائے کہ ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کر، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف جو ہے رجوع کیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ہے، پھر تم سب کو پلٹ کر میری ہی طرف آنے کا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اب یہاں پر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ کافر والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا ہے، برے والدین کے ساتھ بھی۔ تو اب امیجن کریے کہ اگر والدین مومن ہیں، ٹھیک ہے، اگر والدین مومن ہیں تو پھر ان کے ساتھ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، کتنا زیادہ نیک سلوک کے جو ہے پھر وہ حقدار بن سکتے ہیں۔ کافر اگر والدین ہے تو بھی نیک سلوک کرنا ہے، تو پھر مومن والدین کے ساتھ اور بھی زیادہ نیک سلوک کرنے کا ہے۔ جیسا کچھ جو ہے اولاد یہ بولتے کہ نہیں بھائی ہمارے پیرنٹس ڈیفرنٹ ہے، ہمارے پیرنٹس ایسا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کرے ہوئے ہیں، ہمارے جو ہے ہمارے جو ہے حقوق مارے ہوئے ہیں، ہم کو حق نہیں دیے، ہماری صحیح تربیت نہیں کرے، ہماری طرف جو ہے صحیح ریسپانسبلٹی جو ہے انہوں نے نہیں نبھایا، ہو سکتا بچپن میں صحیح تربیت نہیں کرے، بچپن میں ضرورتوں کو پوری نہیں کرے، یا پھر جو ہے ترکے میں جو ہے زیادتی کر دیے ہوں گے، پیسے دینے میں زیادتی کر دیے، ناانصافی کرے، جو بھی طریقے کے اعمال کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ irrespective ٹو دیٹ تو بھی آپ کو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ والدین کوئی فرشتے نہیں رہتے، والدین سے بھی غلطی ہوتی ہے، انہوں کوئی اینجلز نہیں ہیں، ان کی وہ تمام غلطیوں کے باوجود، اب دیکھیے کہ انہوں شرک کرنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی نرمی کرنا ہے، تو اب چاہے انہوں کچھ بھی ہمارے ساتھ کرے ہوئے ہیں تو بھی ہم کو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں، نہیں ہمارے جو ہے پیرنٹس ڈیفرنٹ ہے، ہمارے پیرنٹس بہت چیلنجنگ ہے، رہتے بہت سارے پیرنٹس چیلنجنگ رہتے، الگ الگ نیچر رہتا، بہت زیادہ غصے والے رہتے، یا پھر جو ہے لان تان کرنے والے رہتے، کتنا بھی کر لو نا شکرے رہتے، کتنا بھی کر لو آپ کو جو ہے کبھی ارے میرا بیٹا ایسا کرا نا، میری بیٹی اتنا کری نا، میری وہ بولنے والے نہیں رہتے، ہر طریقے کی آپ کی جو ہے برائی کرتے ہوں گے، سب چیزیں کرتے ہوں گے، اس کے باوجود بھی ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نرمی سے رکھیں۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھنے کا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز نہیں بات کرنا ہے،
ان کے سامنے ایٹیٹیوڈ سے نہیں بات کرنا ہے، ان کے سامنے شولڈرز کو جھکا کر رکھنے کا ہے، آپ کا ہر عمل جو ہے ایک دم سے جو ہے ان کے سامنے نرمی اور پولائٹ والا، احسان والا جو ہے ہونے کا ہے، کیونکہ ماں کی جو قربانیاں ہیں وہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ماں ہو، مشرک ماں ہو، ویسے ہی اس نے پیٹ میں رکھا ہے، ویسے ہی اس نے پیٹ میں پالا ہے، اور ویسے ہی قربانیاں دے کر تم کو پیدا کیا. بس یہ ایک ریزن ہے، چاہے پوری زندگی انہوں کچھ بھی نہیں کرے ہوں گے، پر ایک ریزن ہے جو انہوں نے کیا ہے، تو وہ ہمارے حسن اخلاق کی جو ہے سب سے زیادہ حقدار ہے، وہ ایک ریزن کی وجہ سے. تو ہمارے پاس کوئی پھر اس کے بعد ریزن نہیں نکل سکتا، کوئی جو ہے ہیلا بہانہ نہیں نکل سکتا کہ یہ وجہ سے جو ہے ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ نہیں کرتے. دیکھیے کہ یہاں پر ایکچولی پیرنٹس ایک ایسی نعمت ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس ایک ایسی نعمت ہے جو انسان جو ہے سب سے بڑی نعمت کی سب سے زیادہ قدری کرتا ہے. اولاد کی قدر کر لیتا، شوہر کی قدر کر لیتا، دنیا میں جو ہے دنیا کی تمام دوسرے نعمتوں کی قدر کر لیتا ہوں گا، پر ایک پیرنٹس ایک ایسی نعمت ہے جس کی انسان جو ہے جتنی بڑی نعمت ہے، جتنا زیادہ قدر کرنا چاہیے اتنی زیادہ جو ہے ہم ناقدری کرتے ہیں. اور پھر جو ہے جب بعض وقت احساس جو ہے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے بڑی جو ہے نعمت، ٹھیک ہے، یہ مطلب دین کی، ایمان کی ایک الگ چیز ہے، پر لوگوں کے اندر میں بتا رہی ہوں کہ یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. تو لہٰذا ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہے ان کی شکر گزار بنیں، زبان سے، دل سے، عمل سے، ہر طریقے سے جو ہے، تاکہ ہم جو ہے یعنی کہ اب دیکھیے کہ جہاں پر شکر گزاری کا حکم ہے تو وہاں پر ہم ان سے اگر ناشکری کریں گے، نافرمانی کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے اتنی زیادہ پھر وعیدیں بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے حق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کا جو ہے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اس کے بعد جو ہے تمام عبادتیں اور تمام جو ہے چیزیں آئے گی. سب سے پہلے کیا ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے پھر آیت نمبر 15 میں ہم والدین کے حقوق کے بارے میں دیکھیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیم جو ہے کنٹینیو ہو رہا ہے، کیا لقمان حکیم کی جو ہے نصیحت پھر اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں. اب بیچ میں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں آیت نمبر جو ہے 14 اور 15 میں بتا دیا، اب 16 میں پھر لقمان حکیم کی جو ہے نصیحت کنٹینیو ہو رہی ہے.